آپ نے صحیح دیکھا کہ اب سے میں غریبوں کی مدد نہیں کروں گا۔ دو دھوکہ جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا دھوکہ یہ ہے کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا اپنے خوبصورت گھوڑے کے ساتھ۔ اتفاق سے ایک چور کی نظر، ایک ڈاکو کی نظر اس خوبصورت گھوڑے پر اس راستے پر گزرنے سے پہلے ان کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے۔ جو گھوڑا اس ڈاکو کو بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے اور اس کو بھانے لگتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ گھوڑا اگر میرے پاس ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو بہرکیف اس نے نیت بنا لی کہ میں اس گھوڑے کو اپنے پاس کسی طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اتفاق سے گھوڑے والا گھوڑے کو لے کر کے کہیں گھومنے کے لیے جا رہا تھا راستے پر، اور ڈاکو اسی راستے پر بیماری کی حالت بنا کر کے چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس ڈاکو نے جو بیمار کی کیفیت جو بنا کے رکھا تھا، اس آدمی نے بیمار جیسی آواز نکال کر کے اس کو بلایا۔ تو وہ سوچا کہ بیچارہ چلو بیمار ہے اور پریشان ہے، اس کو میں کیا کہتے ہیں اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ تو گھوڑے والے آیا اور اس کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود وہ پیدل چلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ تھوڑا آگے بڑھتا گیا، دیکھتا ہے کہ ڈاکو فوراً گھوڑا تیز کر کے وہ لے کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو بہرکیف ان کو معلوم چل گیا گھوڑے والے کو کہ وہی ڈاکو ہے جس نے کہا تھا کہ یہ گھوڑا بہت اچھا ہے۔ تو اس نے صرف ایک بات ان کو پہنچائی کہ اب سے میں غریبوں کی مدد نہیں کروں گا۔ جب یہ ڈاکو کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اس حرکت کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو یہ بات پہنچے گی کہ غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ تو دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر کوئی نقصان پہنچائے اور ہم ہیں کہ ان کے لیے بھلائی سوچ رہے ہیں اور ان کے آگے بڑھانے کی سوچ رہے ہیں اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سامنے والا ہے کہ سانپ کی طرح وہ ڈستا رہے، تو آپ بتائیے کیا کوئی غریبوں کی یا کسی اور کی مدد کرے گا؟ دوسرا دھوکہ کہ ایک آدمی عام طور پر ماں باپ کا اور اپنے بچوں کے ساتھ کتنا اچھا ریلیشن ہوتا ہے، اور اس ریلیشن کو، اس تعلقات کو، اور اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ سے پیش آؤ اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور ماں باپ سے بھی کہا کیا کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو اور ان کی صحیح تعلیم دو۔ اس طرح سے ایک دوسرے کے متعلقات احکامات دیے گئے۔ لیکن جیسے جیسے ماں باپ کی عمر ڈھلنے لگ جاتی ہے اور کمزوریوں کی طرف جانے لگتے ہیں اور سارا زمین و جائیداد ان کے انڈر یعنی ان کے قبضے میں ہوتا ہے، تو بال بچے ان کو بہت زیادہ ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ماں باپ بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جو خاص طور پر جو ان کو تھوڑا دیکھتے تھے، تو ان کو زمین جائیداد اگر زیادہ دے دیا چلا جاتا ہے تو وہ فوراً مکر جاتا ہے کہ اب دیکھنا مجھے کیوں ہے، اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ باپ بیچارہ جو اپنے بچے کو جو زیادہ پراپرٹی دیتا ہے اس حساب سے کہ وہ بچے نے مجھے زیادہ خیال رکھا اور وہ فوراً مکر جائے، تو اس باپ کے اور ماں کے دل میں کیا بیت رہا ہوگا۔ تو براہ کرم ہم میں سے ایسا نہ کریں کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کو صحیح سے دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض کے بعد کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پیسے خرچ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی جتنی خدمت کری جائے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی لڑکا کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ نے جس طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیے ہیں تو آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کرے گا۔ کہا جاتا ہے نا کہ جیسوں کو تیسا، یہ ویسی وقت محاورہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جب کسی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ میرے اس تھمبنیل لگانے کی یہ جو وجہ بنی کہ میں اب سے غریبوں کی مدد نہیں کروں گا، یہ وجہ تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کہ اگر آپ کو کسی سے آپ کو کوئی مدد پہنچا ہے یا آپ میں سے کوئی مدد کرے، تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سوبھاؤ ہونا چاہیے اور اس کو داد بھی دینا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے، نہ کہ اور ان کے ساتھ ہین بھاونا والا، اور نہ کہ ان کے ساتھ غلط رویہ اور ان کو دھوکہ دڑی، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور شیئر بھی کریے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو ڈالوں تو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔